اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم متقی بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارا رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور تم تو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اپنے لیے مددگار بلا لو جس کو چاہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی قیامت تک کے لیے سب کو چیلنج ہے کہ ساری مخلوق مل کے بھی اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے کلام کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی جب ساری مخلوق مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی، تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو پھر آگ سے بچو۔ آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ جس سے بچنے کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جہنم کی آگ۔ اعدت للکافرین، اللہ فرماتے ہیں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو اللہ کا انکار کریں، اللہ کے نبیوں کا انکار کریں، اللہ کے نبیوں پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کریں، اللہ کے احکام کا انکار کریں، اللہ کے نبیوں پر نازل ہونے والے احکام کا انکار کریں، وحی کا انکار کریں، تو ان کافروں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کی، اور اس کا ایندھن دنیا کی آگ کی طرح معمولی نہیں، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ آگ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچائیں اور جہنم کی آگ سے بھی بچائیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ کیا ہے وہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں
جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے وہ جنتیں عطا فرمائیں، ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں۔ تو ہمیشہ کی کامیابی کا نسخہ بتا دیا اللہ نے، ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان باغات سے انہیں رزق کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی پہلے دنیا میں جو رزق کھایا یا جنت میں جو رزق اس سے پہلے کھایا ہوگا تو یہ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا، لیکن جب کھائیں گے تو مزہ پہلے سے بھی زیادہ۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے، یعنی ملتے جلتے پھل ہوں گے لیکن کھانے میں پہلے سے بھی زیادہ مزیدار۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا، اور وہاں ان باغات میں، ان جنتوں میں ان کے لیے ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ تو ایک سفر ہے، عالم ارواح سے ہم عالم دنیا میں آئے، پھر دنیا میں سفر کر کے پھر ہمیشہ کی کامیابی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں اور ہر طرح کی ناکامی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائیں، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 تک اگر ترتیب سے دیکھیں تو ساری باتوں کا، ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو ہم سورۃ فاتحہ میں اللہ سے کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، سیدھے رستے پر چلا دیں اور منزل مقصود یعنی ہمیشہ کی کامیابیوں میں، ہمیشہ کی کامیابیوں تک پہنچا دیں۔ پھر اللہ نے اس دعا کے جواب میں گویا کہ ہمیں پورا قرآن مجید عطا فرما دیا۔ سورۃ البقرہ جو نزول کے اعتبار سے 86 نمبر ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد رکھا گیا ترتیب میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو 5ویں نمبر پر نازل ہوئی، سب سے پہلے اس کو رکھا گیا اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کو جو سورۃ نمبر 86 ہے نزول کے اعتبار سے، اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ وہ وحی سے فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی نزول کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن کی مصحف کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی طرح بتایا کہ سورۃ الفاتحہ کو پہلے رکھوایا، اس کے بعد سورۃ البقرہ کو رکھوایا۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے اللہ سے جب ہدایت مانگی تھی تو اللہ نے ہمیں ہدایت کی رہنمائی فرما دی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین اللہ سے ڈرنے والے، ایمان والے، ان کی صفات بیان فرمائیں اور بتایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر آیت تک تو ایمان والوں کا بیان ہوا،
اس کے بعد 6 7ویں آیت میں کفار کا بیان ہوا اور ان پر جو اللہ کا ہمیشہ کا عذاب ہوگا اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک۔ ضمناً بیچ میں تھوڑا بہت ایمان والوں کا بھی تذکرہ آ گیا اور منافقین اور کفار کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 21 سے 25 تک جو ابھی میں نے آج کے سبق میں پڑھی اور اس کے مختصر ترجمہ اور تفسیر کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اپنا تعارف بھی کر دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے بندوں کو پیدا کیا۔ پھر عبادت کی برکت سے ہمیں کیا ملے گا؟ عبادت کی برکت سے تقوی ملے گا، اور اسی تقوی کے بارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو تقوی ملے گا، تو تقوی ملے گا تو ہدایت میں ترقی ہوگی۔ ھدی للمتقین، قرآن پاک کی ہدایت سے فائدہ ہوگا، رستہ نظر آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف فرمایا مزید کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، پھر آسمان سے جو بارش برسائی اس کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے ثمرات نکالے، پھل نکالے، سبزیاں، پھل، کھانے کی جتنی نعمتیں اللہ پاک نے اس بارش کی برکت سے ہمیں عطا فرمائیں، پھل، سبزیاں، اناج، یہ سب نعمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ تو بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اللہ نے بتایا اگر تمہیں شک ہے تو قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت بنا لیں، ساری مخلوق مل کے بھی قیامت تک قرآن پاک کے مقابلے میں ایک صورت نہیں بنا سکتی۔ اس جگہ پہ تو چیلنج ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور قیامت تک تم ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہوا؟ ایمان، اللہ کی عبادت۔ پھر خوشخبری بتا دی ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب کبھی انہیں اس میں سے رزق کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے، لیکن جب کھائیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ مزیدار، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو اللہ نے خواہشات سے روکا نہیں ہے، بلکہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ بتا دی، ہمیشہ کی خوشیاں بتا دیں کہ دنیا کی خوشیاں تو عارضی ہیں، اصل خوشیاں تو آخرت کی ہیں، دنیا کی لذتیں عارضی، اصل لذتیں تو آخرت کی ہیں۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں یہ تو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں کہ انہیں چکھ کر ہم اندازہ لگائیں، ہم سوچیں کہ جب دنیا کی نعمتیں اتنی مزیدار ہیں تو آخرت کی نعمتیں کتنی مزیدار ہوں گی۔ تو پھر آخرت کی نعمتوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب دنیا کی نعمتوں سے ہم سے صبر نہیں ہوتا، ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تو آخرت کی نعمتوں سے کیسے صبر ہوگا؟ آخرت کی نعمتوں سے تو صبر نہیں ہو سکے گا، تو اس کے لیے تو دنیا سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو طریقہ بتا دیا محنت کا، ایمان اور نیک اعمال، جتنی ترقی چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنات تجری من تحتها الانہار، اللہم انا نسألک ثمرۃ الرزق، اللہم زوجنا بازواج مطہرہ۔ تو ہمیشہ کی خوشیوں کا اللہ نے طریقہ بتا دیا، رستہ بتا دیا کہ ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہو تو یہ ہے کامیابی۔ ہمیشہ کی خوشخبری اللہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں،
اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ خوشخبری سب ایمان والوں کے لیے ہے، سب ایمان والیوں کے لیے ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کرتے جائیں، ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔